يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقال تعالى في موضع آخر ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے اور اپنے منتخب چنے ہوئے بندوں کے واسطے سے یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے۔ جس طرح سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اسی طرح دنیا بھی پڑاؤ کی جگہ ہے، اور اس پڑاؤ کی جگہ سے ہمیشہ ہمیش کی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے زیادہ راہ لینا، توشہ ساتھ میں لینا، جو توشہ، جو سامان اس ہمیشہ کی دنیا میں، آخرت میں کام آ سکے، اور جس کی وجہ سے وہاں ہم خوش رہ سکیں اور آرام سے رہ سکیں۔ اسی لیے اس دنیا کے بارے میں قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بار بار یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک عارضی جگہ ہے، اور یا رہنے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور یہاں اقامت کرنی ہے۔ کسی نے عربی میں کہا ہے کہ لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے ہمیشہ ثابت رہنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ انما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت، دنیا کا معاملہ اس گھر کی طرح ہے، اس جالے کی طرح ہے جس کو مکڑی نے تن رکھا ہے، مکڑی نے بنا رکھا ہے۔ مکڑی کا جالا بالکل عارضی ہوتا ہے، جلد ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو اس عرب شاعر نے دنیا کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھول کھول کر یہ بات بتائی ہے کہ اس دنیا کے بعد مرنا ہے، ختم
عقیدوں میں سے بنیادی جو تعلیمات ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ ایک بچے کو جب اسلامی تعلیم دی جاتی تو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر ہے اس پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کافروں کا، منکروں کا یہ عقیدہ تھا کہ بس یہی دنیا، بل حیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ قرآن نے ان کے جواب میں کہا الا غرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وہ کہتے تھے ما یہلکنا الا الدہر نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم یہیں زندہ رہیں گے اور یہیں سے دنیا میں رہیں گے، دوبارہ زندگی، قیامت اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ، اس کو نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے کہ اذا متنا وكنا ترابا ائنا لفی خلق جدید، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اسی طرح کہا کرتے تھے ذالک رجع بعید، مٹی میں جب ہم مل جائیں گے، ہمارے ذرات ختم ہو جائیں گے، کچھ ہوا میں ہو جائیں گے، کچھ پانی میں بہہ جائیں گے، جلا کر خاک کر دیا جائے گا، پانی میں بہا دیا جائے گا، بکھرے ہوئے ذرات کو کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو زمین ان میں سے کم کر رہی ہے، ان کے ذرات، ان کی باڈی کے کون سے حصے زمین میں مل گئے، کون سے حصے جلا کر پانی میں بہا دیے گئے، کون سے حصے اور ذرات ہوا میں اڑ گئے، سب ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، ہم جب چاہیں گے دوبارہ ان کو زندہ کر دیں گے اور زندہ کرنے پر ہم قادر ہیں۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت اچانک آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے سائنز، یہ تو پہلے آ چکے ہیں۔ فقط جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، جب قیامت آ جائے گی اچانک، نشانیاں دیکھ لیں گے، اس وقت وہ عبرت حاصل کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ایمان قبول کرنا چاہیں، تو پھر ایمان اس وقت کا معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8ویں پارے میں اس کو بیان فرمایا کہ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ جائے گی، پھر کوئی ایمان قبول کرنا چاہے، یا ایمان والا تھا لیکن گناہوں کی زندگی میں لت پت تھا، گناہوں کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اب اس نے دیکھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اب تو مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، کیا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی ہو؟ کسی کافر کا ایمان لانا بھی اس وقت معتبر نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ میں، کئی جگہوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور وہ دن ہے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، یوم مشہود، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس کو مؤخر کیے ہوئے، ڈیلے کیے ہوئے، کچھ مؤخر کیے ہوئے، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آ جائے گا قیامت کا، کسی نفس کی، کسی انسان کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بول سکے، گفتگو کر سکے، مگر اللہ جسے اجازت دے گا وہ بولے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس دن انسانوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ،